अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। केस नंबर 9 ख़त्म हुआ विद रेव रिव्यूज़ फॉलोइंग इट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, और अब शुरू होगा एक और पाकीज़ा। तो केस नंबर 9 के फाइनल 2 स्मैशिंग एपिसोड्स की बात करेंगे और बहुत से स्मैशिंग ड्रामों की बात करेंगे जो इस वक्त टीवी पे आ रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यूज़। केस नंबर 9 की बात करते हैं। एपिसोड 31 और फिर फाइनल एपिसोड 32 आया जिसमें सारे आपके लूज एंड्स टाई अप हो गए। अच्छा, अब एक्चुअली इन लास्ट 2 एपिसोड्स में, बल्कि इससे पहले ही, कहानी लीगल कोर्ट रूम ट्रायल से एकदम से मीडिया ट्रायल की तरफ चली गई और सारी बातें, सारे गवाह, सारे एविडेंस एकदम से टॉक शो के ज़रिए आने लगे आपके आगे। आई वुड हैव एंजॉयड के थोड़ा कोर्ट रूम का भी सीन रहता। ये तो मीडिया ट्रायल के ही बेसिस पे फुली सारी अरेस्ट्स हो गई, कामरान गिल्टी करार दे दिया गया और बस एक फिर कोर्ट में हियरिंग हुई, एक फ़ाइनल स्टेटमेंट हुई कि कामरान गिल्टी है। बेसिकली मीडिया ट्रायल से हुआ। आई वुड हैव लव्ड कि वो एविडेंस सारा एकदम से, वो होता है ना कभी कभी कोर्ट रूम मूवीज़ में होता है कि सरप्राइज़ एक एविडेंस आता है और वो कोर्ट में दिया जाता है और एकदम से तमाम ऑडियंस जो है वो बस करती है कि ये क्या हो गया, और विलन पकड़ा जाता है। आई वुड हैव लव्ड फॉर दैट काइंड ऑफ सेंसेशनल ट्विस्ट है, बट ठीक है, नहीं थी। फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त एंड था ड्रामे का, जिसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की। फॉर इंस्टेंस सहर, सबा कमर, जब वो आती हैं टीवी पर और उसके बाद जो अपने मोहल्ले पहुंचती हैं और सब उन्हें ग्रीट करते हैं और वो बात करती हैं, मुख्तलिफ जो ज़रूरी मैसेजेस होते हैं वो देती हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। शी इज़ वेयरिंग नो मेकअप, और इफ़ शी इज़ वेयरिंग मेकअप इट्स वेरी मिनिमल। तो बिल्कुल सहर जो है वो एक विक्टिम है, वो एक जंग में है, अपना हक़ तलाश कर रही है और कामरान को अरेस्ट करवाना चाह रही है, उसे पनिश करना चाह रही है। इस वक्त उसे कोई फ़िक्र नहीं है कि वो कैसी लग रही है, कि उसके बाल कैसे हैं, उसका मेकअप कैसा है। वो एक सिंपल औरत गई है, अपनी सिंप्लिसिटी में गई है, अपनी बात कही है और बहुत फोकस के साथ कही, बट देयर इज़ नो मेकअप देयर। सो आई लाइक दैट डिटेल कि अगर सहर जो है वो इस जंग में है तो वाकई रियलिटी में भी कोई औरत बेचारी अगर ऐसी प्रॉब्लम से गुजरे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजरे, तो उन्हें मेकअप तो नहीं लगाना होगा, नहीं होश तो नहीं होगा, तो सहर भी बिल्कुल सिंपल रहती। दूसरी तरफ कामरान की साइड, आई लव हाउ वी सी हिज माउंटिंग पैनिक। शुरू में वो टीवी पे आता है, वो समझता है कि जैसा वो पहले वाला टॉक शो हुआ था जिसमें यासिर हुसैन होस्ट थे, उसी तरह इस टॉक शो को भी वो अपनी तरफ कर लेंगे और मजबूर आदमी बन जाएंगे। लेकिन एक के बाद एक मुख्तलिफ एविडेंस से, मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स से वो बुलडोज़ किए गए और वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, एक मासूम आदमी को तुमने पकड़ा है सहर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर शाहज़ेब खानज़ादा उनसे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तुम एंकर हो, एंकर बने रहो, तुम जज क्यों बनते जा रहे हो। तो वो जो एक पैनिक, ग्रोइंग पैनिक है कामरान की, वो बहुत अच्छी होती है। और मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हम सुनते भी आए हैं कि इसको मुल्क को बदनाम करने के लिए फ़ॉरेन फंडेड NGOs तुम जैसी औरतों को पैसे देते हैं और हम जैसे मासूम आदमियों को पकड़वाते हैं। ये जो सारी बातें थी, ये ऐसी बातें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। ऐसे केसेस में अक्सर मुलजिम इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को तलाश करते हैं, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो वो जो सारी बातें कामरान ने की, एंड ऑफ कोर्स फिर जब किरण, एक्चुअल हीरो तो आपके एंड में किरण निकली, उसने अपना एविडेंस आखिरकार दिखाया कि वो एक पेचीदगी से गुजरी है, उसका मियाँ है, आखिर उसकी बच्ची का बाप है। वो एक ऐसा एविडेंस देगी जिससे वो विदाउट एनी डाउट पकड़ा जाएगा। और वो जब वो एविडेंस देती है तो फाइनली यू वर होपिंग कि किरण, उसने वो एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, अगर यही हुआ जो हम होप कर रहे थे। शी गिव्स द एविडेंस एंड वहाँ पे केस फाइनली बिल्कुल कामरान हार ही जाता है। साथ साथ आपको दिखाते हैं बुखारी साहब जो अपना सर पकड़ के देख रहे हैं, कभी बिल्कुल मतलब ही इज़ incredulous at what he's seeing on TV. ही इज़ लाइक, कामरान तो उनके काबू में रहा नहीं, टीवी पे जो वो देख रहे हैं वो उस पर हैरान है। और फिर वो कामरान का फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि कामरान साहब आपके केस हार गए। तो वो जो सारी वो जो शक्लें बना रहे हैं नूरुद्दीन साहब, वो सब नज़र आती हैं। एंड इट्स अगेन वेरी वेल डन। इंस्पेक्टर शफीक का ग्रोइंग पैनिक, टेंशन जैसी उनकी शक्ल हो रही है कि ओहो मैं कहाँ फंस गया। और एंड में ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर शफीक को जब अरेस्ट करके लेके जा रहे होते तो जो एक बेचारगी शक्ल पे है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंसेस तो सारी ही एक के बाद एक अच्छी हैं। एंड सो इंस्पेक्टर शफीक क्योंकि इतना क्रूल था शुरू में, और एंड में ना वो दिखाते भी हैं, जब क्रेडिट्स आ रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि शुरू में जब शहर के घर इंस्पेक्टर शफीक जाते हैं तो वो कहते हैं म्यूज़िक ऑन करो, और सायरन चलाते हुए ताकि फुल ऑन बदनामी हो वो शहर के घर पहुँचते। तो इंस्पेक्टर शफीक था एक ऐसा क्रूल, ईवल, करप्ट पुलिस वाला कि जब वो
ریسٹ ہوتا ہے اور اس کی شکل پہ وہ بیچارگی ہوتی ہے اور وہ شرمندگی ہوتی ہے تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے. آلسو آئی لو دا فیکٹ سم تھنگز دیٹ سحر سیڈ دیٹ نیڈ ٹو بی ہائی لائٹڈ, جو ضروری تھیں. کیس نمبر 9 ویسے لیکچرز کی طرح تو بہت کم ہوا, لیکن ہاں اس نے کچھ میسج دیے جو ضروری تھے, اور کہانی اتنی گرپنگ تھی کہ ہم نے وہ لیکچر سنا اور ہمیں وہ لیکچر یاد بھی رکھا. جیسے کہ محلے والوں کو وہ کہتی ہے جب اسے کنگریچولیٹ کرتے ہیں تو صبا قمر کا ڈائلاگ ہے, اپنے حق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کریں اور وقت پر کریں, کیونکہ دیر سے کیا ہوا درست فیصلہ بھی کمزور ثابت ہو سکتا ہے, پھر اپنے حق کے لیے اور شدت سے لڑنا پڑتا ہے. دس واز امپورٹنٹ. آلسو آئی لو دا فیکٹ, وہ جو شاہزیب خانزادہ اینڈ میں بہت سارے ہمیں اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, وہ شاکنگ اسٹیٹسٹکس ہیں. وائلنس کے بارے میں, تشدد جو ہوتا ہے عورتوں پر, اس کے بارے میں جو مختلف وکٹمز ہیں, ڈیلی کتنی وکٹمز ہوتی ہیں, ڈیلی کتنی رپورٹیں فائل ہو جاتی ہیں. اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو پٹ دیٹ فارورڈ. تو اینڈ بھی بڑا, ایسے ڈرامے کا اینڈ تو اتنا ہی زوردار ہونا چاہیے, اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اینڈ فلیش بیکس بھی ساتھ ساتھ آ رہے تھے تو آپ کو وہ نظر آ رہا تھا. روہت کی کوئی پرفارمنس اتنی نہیں ہوئی, اینڈ میں بس یہی ہوا کہ وہ گاڑی میں بیٹھے اپنے آئی پیڈ پہ ہی انہوں نے پورا شو دیکھ لیا, بڑا لمبا رستہ تھا, اور پھر سحر کو اپنی جاب بھی واپس مل گئی. منیشا بھی خوش, سحر بھی خوش, کرن کو نے بھی صحیح بات کر لی, مینش نے کیس جیت لیا, سحر کے گھر والے خوش, اور کرن نے اپنے ایکس ہسبینڈ سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی آگے بڑھو, میں بھی آگے بڑھوں گی. سارے آپ کے لوز اینڈس ٹائی اپ ہو گئے. اینڈ اٹ وڈ ہیو بین نائس اگر ایک کورٹ روم میں ٹائی اپ ہوتے, بٹ ایون ہیئر اٹ واز اے ویری اسٹرانگ اینڈنگ ٹو دس ڈرامہ. اور واقعی بہت ہی اچھی اسکرپٹ شاہزیب خانزادہ کی. اینڈ ابھی کل پرسوں ہی میں نے وجاہت حسین جو ڈائریکٹر ہیں ان کی ایک اسٹوریز دیکھی, انسٹا اسٹوریز, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از تھینکنگ ایوری ون بیکاز ہی ڈیڈ سچ ریمارکیبل جاب ود دس ڈرامہ, اینڈ دین ہی از تھینکنگ ہز ٹیم, ہی از نیمنگ دا ویریس پیپل ہو آر پارٹ آف دس ٹیم. واقعی ویری گڈ بیہائنڈ دا سینز ورک. عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے بھی شاید اسکرپٹ پہچان لی کہ اتنی زبردست ہے, اور اس میں بھی انہوں نے فل اپنی محنت کر دی. آپ کو نظر آتا ہے بہت محنت والا ڈرامہ تھا اور ایکسیپشنل تھا. اینڈ وی نیڈ ٹو سی مور such projects on TV. Case number 9 was brilliant from beginning till end. 5 out of 5. میری زندگی ہے تو ایپیسوڈ 19 اور 20. کیا تھا 19 اور 20 میں ایز پریڈکٹڈ, کیونکہ ظاہر ہے پچھلے ایپیسوڈ میں اتنی بڑی بات ہو گئی, شادی ٹوٹ گئی, کامیار کا دل ٹوٹا ہوا ہے, آئرہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے. تو کیا تھا, موسٹلی رونا تھا, رونا. آئرہ رو رہی ہے, اس نے میری زندگی خراب کر دی, میں نے اس پہ کیوں بھروسہ کیا. آئرہ کی امی کہہ رہی ہے میں نے تو تم سے کہا ہی تھا اس پہ بھروسہ نہ کرو, اس نے میرا دل توڑا کہہ کہ آئرہ رو رہی ہے. کامیار رو رہا ہے, اینڈ کامیار اتنا رو رہا ہے, فاریہ کے پاس جا رہا ہے, پھر سے پارٹیز پہ جانے لگا. ہر جگہ آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ شراب نوشی حرام ہے, شراب نوشی حرام ہے. ہاں, آپ کا ہیرو جس کو ایونچولی شاید لڑکی مل جائے گی, جو بہت اچھا ہیرو ہے, وہ شراب پی رہا ہے, لیکن شراب نوشی حرام ہے. ہاں, اپیرنٹلی پاکستان میں بہت ایزیلی اویلیبل ہے شراب, اتنی ایزیلی اویلیبل ہے کہ کامیار کے ہاتھ میں مستقل ایک فلاسک ہے, لیکن شراب نوشی حرام ہے. آئی ڈونٹ لائک this angle that our hero has taken. How can you normalize alcohol to such an extent? اچھا, لیکن آگے چلتے. جو اچھی بات تھی ایپیسوڈ 19 اور 20 کی وہ یہ تھی کہ حالانکہ ہمیں بہت فلیش بیکس ملے, حالانکہ ہمیں بہت رونا ملا, کہانی آگے بھی بڑھی. اچھا, کہانی ایک طرف تو وہ ایک اینکشس ہمیں کیا کہانی ہے, کیونکہ اب خاور از اسٹل ان دا پکچر. دا مدر سیز ٹو فلک سے کہتی ہے خاور کی ماں کہ ہم ابھی بھی آئرہ میں انٹرسٹڈ ہیں. تو بڑا اچھا فلک جواب دیتی ہے کہ آنٹی میری بہن کے اتنے برے دن نہیں آئے. اس کے بعد خاور کی ماں آئرہ کی ماں سے کہتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ نہیں, اس کے ہماری بیٹی کو نہیں پسند, اور بالکل اس کی بات نہ کرنا, آئندہ یہ بات نہ کرنا, اور اپنے ذہن کا علاج کروا لو. تو ہم بڑے خوش ہیں کہ بھائی آئرہ کی فیملی تو اس کا ساتھ دے رہی ہے اور خاور سے اس کی شادی نہیں ہوگی. لیکن خاور اور اس کی امی کے ایول پلانز ہیں. خاور کا ایگو ہرٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ اتنی بری طرح ریجیکٹڈ لڑکی کب تک ہمیں ریجیکٹ کرتی رہے گی, آپ ٹرائی کرتے رہیں. تو خیر, دے کیپ ٹرائنگ, دے کم ٹو دیئر ہاؤس, اور خاور اسے سوری کرتا ہے آئرہ کو, بڑا سب اچھے سویٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ آئرہ جو ہے اس کے ہاسپٹل میں وہ لڑکی آ جاتی ہے جو ویڈیو میں تھی, وہ جو ویڈیو جس میں بے حیائی کی حد پار ہو گئی, ہمیں نہیں پتہ ویڈیو میں کیا ہے, اور وہ لڑکی کوماٹوز ہے. آئرہ اس کا علاج
فنڈ کرنے لگتی ہے. پولیس اس سے بلاتی ہے کہ بھائی آپ اس لڑکی کا کیوں علاج کرا رہی ہیں. تو آئرہ کے باپ کو جب پتہ چلتا ہے تو ایک دم سے وہ پلٹ جاتے ہیں اور ہمیں پھر سے ہماری ٹینشن بڑھتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ آئرہ کے باپ جو کہتے ہیں اسے اسٹڈیز پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے, اسے خاور نہیں پسند, اس کی شادی نہیں ہوگی اس سے. ایک دم سے آئرہ کے باپ کہتے ہیں کہ خاور کے گھر فون کرو فوراً, اور آئرہ کی منگنی ہو رہی ہے خاور سے. تو یہ بس یہ ایک مطلب تھی تو ٹینشن کی بات, کوئی ہم بہت خوش نہیں ہوئے, لیکن کہانی آگے تو بڑھی, سلولی آگے بڑھی ہے. ٹو مچ آف کامیار کرائنگ, ٹو مچ آف آئرہ کرائنگ. دونوں بہت اچھا روتے ہیں, بہت بلیویبل ہیں, دونوں بہت اچھے ایکٹرز ہیں. لیکن رائٹ ناؤ وی آر ایٹ اے ٹینس پارٹ آف دا اسٹوری. اینڈ میں ایک بہت اچھی ٹوسٹ, کیا وہ اچھا ٹوسٹ ہوگا نہیں, ابھی کچھ دنوں تک ٹینشن چلے گی, پھر ہی کہانی کہیں آگے بڑھے گی, بٹ ایٹ لیسٹ سم تھنگس ہیپننگ. ابھی تھوڑے دن سے پہلے کہ آئرہ ریئلائز کرے گی کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور کامیار کی طرف جائے گی. ابھی تو مس انڈرسٹینڈنگس بڑھیں گی. فاری ایز یور ولن, وردہ عزیز ایکٹنگ ویری ویل ایز دا ولن, آلسو لکنگ ویری پریٹی. اینڈ وہ دکھاتی ہے کامیار کو کہ دیکھو آئرہ جو ہے وہ خاور اور اس کی ماں کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو بس ٹینشن ٹینشن ٹینشن. گڈ ایکٹنگ یس, گڈ نریشن, بٹ وی نیڈ لیس فلیش بیکس. ابھی تک تو میں فلیش بیکس دیکھ رہی تھی غور سے, کیونکہ جب آئرہ اور کامیار سیڈ ہوئے تو میں بھی سیڈ ہوئی. پھر میں نے یاد کیا اور بہت خوبصورت فلیش بیکس ہیں جہاں پہ وہ اسکواش کورٹ میں وہ اسے کہتی ہے کہ تم کیوٹ باتیں کرتے ہو, اس کی وجہ سے مجھے تم اچھے لگنے لگے. آل دوز سویٹ سویٹ سینس ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر یہ فلیش بیکس کنٹینیو کرے اور یہی رونا دھونا بار 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 لمبا کھنچا تو ڈرامہ ول ڈریگ. آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ڈریگ. ابھی تک تو بڑا اچھا چل رہا ہے. آئی ہوپ اس ڈرامے کی ٹریٹمنٹ ایسی ہو کہ کہیں بھی ہمیں ڈریگ نہ فیل ہو اور ہم دیکھتے رہیں, اور ٹوسٹ جو ہیں تھوڑی اور ہو. یہ نہ ہو کہ ایک ایپیسوڈ میں بس ایک ہی ٹوسٹ آئی, تھوڑی اور بھی چینجز آئیں, سو دیٹ وی اسٹے گرپڈ. 3 out of 5. شاید پسند ایپیسوڈ 27 اور 28. اور ولی واپس آ گئے آہستہ آہستہ آہستہ. فراست جی کو کیا اب بدلے ملیں گے اپنی بری باتوں کے, اپنے گناہوں کا صلہ کیا انہیں ملے گا. تو ایک طرف تو آف کورس ہز مدر ڈائز, اور ان کے دل میں چور ہے, انہیں پتہ ہے کہ ماں نے سن لیا تھا جو حفصہ کے بارے میں وہ روبی بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو کے گئی ہے, رو رہے ہیں, آسمان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں. گڈ سین, ویری گڈ سین. نعمان اجاز جب روتے ہیں اور فراست بن کر روتے ہیں تو ایک خاص طرح سے روتے ہیں, اٹس ویری بلیویبل. اور روبی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی فراست جی ان کا وقت آ گیا تھا, آپ جیسے نرم دل انسان کو معاف نہیں کریں گی تو کس کو کریں گی. تو شی از ویری گڈ. چاہے میاں کچھ بھی کر لے, یہاں تو بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک لڑکی نے سیوسائڈ کر لی, اور اس کے بارے میں سن کے فراست جی کی ماں کا انتقال ہو گیا. اس کے باوجود وہ کہتی ہیں فراست جی آپ کے خلاف کیسے ہو سکتی, آپ کو کیسے نہیں معاف کیا, آپ کھانا کھا لیں, آپ کا دل بڑا نرم ہے. تو یہ تو چلتا رہے گا. میں سوچ رہی ہوں کہ جب فراست جی کے ساتھ برا ہوگا یا کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے پوری فیملی سفر کرے گی, کیا تب بھی روبی فراست جی کے ساتھ کھڑی رہیں گی؟ وہاں ہم نادیہ افغان کے چینجنگ کلرز دیکھیں گے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دوز ٹوسٹس, لیکن ابھی کچھ دور ہیں. تو ولی واپس آ گیا اور ولی جو ہے وہ لے گا انتقام. بظاہر تو وہ اچھا لگ رہا ہے. فراست انکل کیا افسوس کرنے بھی چلا گیا, چائے بھی پی لی. وہاں تھوڑی سی آپ کو ایک وائب آئی کہ فوراً روبی نے پوچھا تنخواہ کیا ہے, تو تھوڑا سا وہ الرٹ ہوا. اسے پتہ ہے یہ ویلن ہے, اسے پتہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بہن کو اس پوائنٹ تک پش کر لیا, اس پوائنٹ تک اپنی بہن کو بدنام کیا کہ وہ بالکل گو اپ کر گئی اور اس نے اپنی جان لے لی. لیکن وہ ویٹ کر رہے. اس کا بدلہ کیا یہ ہوگا کہ وہ مناہل سے شادی کرے گا. ناؤ آئی فیل سیڈ دیر. آئی نو کہ اس لڑکے نے بدلہ لینا ہے, اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں بھولوں گا نہیں, میں انتظار کروں گا تاکہ ہمیں انصاف ملے. لیکن کیا وہ انصاف ایسے ملے گا کہ وہ مناہل سے شادی کر لے گا اور اسے مسٹریٹ کرے گا؟ دیٹ وڈ بی سیڈ. کیونکہ مناہل جو ہے وہ دو پازیٹیو کیریکٹرز تھے فراست صاحب کے گھر میں. ایک کا تو انتقال ہو گیا, ان کی ماں, اور دوسری ہے مناہل. کیا مناہل کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے جو اپنے ماں باپ کے گناہوں کا, اپنے باپ کے گناہوں کا صلہ کیا مناہل دے گی جو ایک ان کی اچھی بیٹی ہے؟ دیٹ وڈ بی ویری سیڈ. بٹ لگ رہا تو یہی ہے کہ کہانی اس طرف جا رہی ہے. وی آر ویٹنگ. احسن افضل خان گیٹس اے ریلی گڈ رول ٹو پرفارم اینڈ ہی از ڈوئنگ اے ویری ویل. جو ایک سین ہوتا ہے جہاں شازیہ اور ولی, سیمی پاشا اور احسن افضل خان دونوں حق کر کے رو رہے ہیں, وہاں واقعی آپ کو خود بھی رونا آتا ہے. اگر آپ یہ ڈرامہ شروع سے دیکھ رہے ہیں تو آپ بہت سیڈ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. دیٹ واز ویری پاورفل. سیمی پاشا آلسو ایکٹنگ ویری ویل. سچ گڈ پرفارمنسز تھرو اینڈ تھرو. ایک جو بلڈ اپ ہو رہا ہے, ایک طوفان جو بلڈ اپ ہو رہا ہے آہستہ 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 کہانی میں, وہ ہے صنم اور فدا کا. تو اب فدا جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہوتا ہے جب صنم اڈاپشن کا کہتی ہے.
تو وہ ایک آپ کو اڈاپشن کے بارے میں ایک ڈسکشن مل رہی ہے کہ ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے وہ میری اولاد نہیں ہے، تو پھر میں اڈاپٹ نہیں کر سکتا، میں بایولوجیکل فادر جب تک نہیں ہوگا تو وہ میری اولاد نہیں ہوگی، تو آپ کو وہ ایک ڈسکشن مل رہی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صنم چاہے جو بھی کہہ دے، فدا جو ہے وہ بار بار فراست انکل کی طرف جاتا ہے۔ دس از ڈینجرس۔ ایٹ سم پوائنٹ ٹورڈز دا بگننگ آف ایپیسوڈ 27 صنم فدا سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ حفصہ کے ایشو میں بھی بہت سے مسئلے فراست صاحب نے ڈالے تھے، تو وہ کہتے تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو۔ دس واز دا آئیڈیل ٹائم جہاں صنم کہتی کہ انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، یہ کہا تھا میرے بارے میں، لیکن اس نے نہیں کہا کیونکہ ظاہر ہے ڈرامہ ہے، وہ ڈرامہ ہی کیا جس میں مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہوں اور تکلیفیں نہ ہوں اور دکھ نہ ہو اور دکھی میوزک نہ ہو، اور پھر آہستہ 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 تکلیفوں کے بعد خوشی آئے۔ تو بس یہ وہی ہے کہ اس نے نہیں بتایا، ویری ٹپیکل آف اے ڈرامہ۔ دوسری طرف سم ویری گڈ ڈائلاگس ڈیلیورڈ تھرو بائی ہیرامانی تھرو شازمین۔ وہ کہتی ہے شازیہ سے کہ میں جانتی ہوں نا، گزری ہوں اس موڑ سے جہاں ساری دنیا ایک طرف اور میں اکیلی ایک طرف، لیکن میں تو میچور تھی نا، سنبھل گئی۔ حفصہ چھوٹی لڑکی تھی، دل کی کمزور تھی، اس نے ہار مان لی۔ اور پھر طارق سے بھی وہ ایسی ہی باتیں کرتی ہے کہ تہمت لگائی تھی اس پر جیسے مجھ پر لگائی تھی، اور وہ تھک گئی۔ اینڈ دا ڈراماٹائزیشن ہیئر، جہاں پہ یہ سب کچھ شازمین طارق سے کہتی ہے تو پیچھے تھنڈر ہے، لائٹننگ ہے، ڈارکنس ہے، بہت ہی اندھیری اور ڈارک ٹائمز چل رہے ہیں اس ڈرامے میں، تو وہ موسم بھی اس کو دکھا رہا ہے۔ دیٹ واز ویری ڈرامیٹک۔ آئی لائک دیز لٹل ٹچز، کہیں موسم، کہیں بارش ایسی ہو رہی ہے، کہیں بجلی ایسی چمک رہی ہے کہ آپ کی کہانی جو ہے وہ اور ڈرامیٹک ہو جاتی ہے، اور آپ کو فیل ہوتا ہے، ہیوینس فیل ہوتی ہے، اور آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ جیسے ولی جو ہے وہ بھی جب ویڈیو دیکھتا ہے حفصہ کی، اس وقت بھی باہر گرج چمک ہو رہی ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بارش دیکھ رہا ہے، سیڈ ہو رہا ہے اپنی بہن کو یاد کرتے ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں اور ہٹ کرتی ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ آپ نے گھر کا اندھیرا، موسم ایسا گلومی سا موسم، بارش، وہ سب دکھا کے یو ایکچولی دا فیلنگز گیٹ اسٹرانگر۔ سو دیر وی ہیو اٹ شرپسند، great performances. Simi Pasha and Ehsan Afzal Khan, very good. Numan Ijaz and Nadia Afghan, always so good. Hareem اور عفان وحید کے سینز آنے والے ہیں تکلیفوں کے، I can feel it. And of course Numan Ijaz اور Nadia Afghan, they are فراست جی اور روبینہ، بس ان کے تو کانسٹنٹلی دے آر فلی ان کیریکٹر، چھوٹا سا بھی سین ہوتا ہے تو باڈی لینگویج اور ڈائلاگ سے وہ فلی ان کیریکٹر رہتے ہیں۔ اینڈ آف کورس دا اسٹار آف دا شو آئی فیل احسن تالش از ڈائریکٹنگ دس ویری ویل۔ 5 out of 5۔ معمہ ایپیسوڈ 5 اور 6، اور جو ایک سین بہت یاد رہتا ہے، ویسے تو بڑے سینز ہوتے ہیں ہمیشہ اس میں، ایسے ایسے سینز ہوتے ہیں آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، لیکن ایک سین جو ایک آپ سمجھے ٹرننگ پوائنٹ ہے ڈرامے کا، وہ یہ ہے کہ جب جی جی گھر آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ آسیہ نے اس کا سیکرٹ روم ڈسکور کر لیا۔ ایکسلنٹ پرفارمنس، صبا قمر، نمرا شاہد جو ڈر رہی ہے، جو معافی مانگ رہی ہے اور بالکل ٹرمبل کر رہی ہے، کتنی اچھی تھیٹریکل اسٹیج والی پرفارمنس ہے، اتنی امپیکٹفل ہے۔ اور دوسری طرف نا جی سو شی از اے سائیکوٹک وومن، یو کین ٹیل دیر از اے میڈنس ان ہر اینڈ دیر از این ایول سائڈ ٹو ہر۔ آف کورس وہ اپنی طرف سے تو بڑی رابن ہوڈ بنی میں، وہ کیا کہتے ہیں ڈس لائل، بے وفا آدمیوں کو سبق سکھا رہی ہیں، بٹ شی ڈز اٹ ان ایول ویز، جھوٹ بول رہی ہے، مینیپولیٹ کر رہی ہے، ٹرک کر رہی ہے۔ تو جب وہ اندر آتی ہے تو ایک دم سے نا آنکھیں نیرو ہو جاتی ہیں، ایک عجیب طرح جیسے ایک ہنٹر ہوتا ہے اس طرح کمرے سے کمرے جا رہی ہیں، انہیں پتہ چل گیا کچھ ہوا ہے غلط، اور پھر کیسے بالوں سے کھینچ کے وہ آسیہ کو لے کر آتی ہے اور پھر گن اس کے سامنے رکھ لیتی ہے، اسے کک بھی مارتی ہے۔ Oh, what a scene. And it was a game changer, right? You see that this woman is truly, truly evil. And she's like, تم نے میرا راز دیکھ لیا، اب تمہارا کیا بنے؟ تو بہت اچھا سین تھا، بہت اچھی پرفارمنس تھی۔ اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ جہاں جی جو ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جنید یعنی علی انصاری گھر پہ اکیلے ہیں، تو the way she gets ready, ریڈ کپڑے پہن کر، all dressed up, her deep neck, her big flowing dupatta and the necklace around her neckline, very seductive، پورا پرفیومز لگا کے، اور اس کو کھانا بھیج دیا جس میں کوئی دوائی ملی ہوئی ہے، جس میں کچھ انٹاکسیکیٹڈ ہو گیا اور ان کے گھر آ گیا۔ اگین سچ اے گریٹ سین۔ اینڈ دین علی انصاری تو ہی از فلرٹنگ ود ہر بٹ ہی ڈزنٹ نو واٹس رانگ ود ہر۔ آپ مائرہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں اور میرا بس دل چاہ رہا ہے آپ کو دیکھتا رہوں، اور مائرہ بلا وجہ شک کرے گی۔ اینڈ دین شی از فلرٹنگ ود ہم، شی از سیئنگ صرف کھانا آپ کو اچھا لگا، آپ کو میں کیسی اچھی لگی۔ تو یہ سارے جو سینس تھے یہ بڑے زبردست تھے۔ اٹ واز سو انٹرسٹنگ اینڈ شی واز سو ایول۔ اینڈ اور بھی پارٹس ہیں جیسے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے جی کو کہ مائرہ جا رہی ہے اپنی ماں کی طرف کیونکہ اس کا باپ بیمار ہے، تو وہ اپنے شیشے سے دیکھ رہی ہے تو ایک ایول اسمائل آتی ہے، فوراً پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ اب میں اسے
फँसाऊँगी। अच्छा, ऑल्सो अकेली औरत का कार्ड वो बहुत प्ले करती हैं। अकेली औरत हूँ ना, कोई मुझे कुछ भी कह सकता है और मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। अकेली औरत हूँ तो मेरे साथ ये होता है। यही कह के ज़ारा को ब्रेन वॉश कर दिया और वो इतनी ज़्यादा वो लड़की ब्रेन वॉश हुई है कि वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ चली जाती है। वो कहती है मैं कहीं और चली जाऊँगी, रेंट पे रह जाऊँगी और लेकिन आप आते रहे और अम्मी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं जीजी को। तो उसकी माँ कहती है कि नए किराएदार आ गए, अब उनकी तलाक कब कराओगी। बात तो सच है, करती तो है गड़बड़ ये औरत, लेकिन अभी ज़ारा को ये नज़र नहीं आ रहा और ज़ीशान कहता है तुम एक दिन पछताओगी। हाँ, सो वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंसेस थ्रू एंड कहानी इतनी इंटरेस्टिंग। साथ साथ यू नो व्हाट कीप्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, आपको आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे टुकड़ों में जहाँ आरा का पास नज़र आ रहा है कि किस तरह एक आदमी था जो उसे डराता था, उसको स्टॉक करता था, उससे कहा कि मैं रिश्ता ला रहा हूँ तो तुम्हें अग्री करना पड़ेगा। तब वो एक सीधी सादी लड़की थी, तब वो ये एक ईवल प्लानर, ईवल स्कीमर जीजी नहीं थी। तो वो सारा एक पास्ट भी दिखा रहे हैं कि एक्चुअली इसने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं जिसकी वजह से अब वो ये एक साइकोटिक औरत हो गई है। खाने पका पका के भेज रही होती है जुनैद के घर, उसको इस तरह भी फंसाने की कोशिश करी है। अच्छा, लेकिन मायरा जो है ये मुझे ज़ारा जैसी भोली भाली नहीं लग रही, ये थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है। इसने अपनी माँ से कहा कि वो खाना किराए हमारी लैंडलेडी का खा लेती, तो माँ ने कहा तुम लैंडलेडी का खाना अब इसे ना खिलाना, तुम इसका ध्यान करो। और माँ बार बार कह रही है तुम जुनैद पे नज़र रखा करो, उसे कॉल करती रहा करो। तो दिस वुमन इज़ लिटिल मोर अलर्ट अबाउट हर हस्बैंड। हालांकि अभी तक तो हस्बैंड ने कुछ ऐसा किया नहीं, बट ये अलर्ट है। तो शायद मायरा जो है ये पकड़ ले जीजी की ट्रिक्स को। बट जीजी इज़ वेरी वेरी ट्रिकी, यू नो, वो टायर में से हवा निकाल देगी ताकि जुनैद को ड्रॉप कर सके। इट्स नॉट ईजी ओवरकमिंग दिस वुमन। तो लेट्स सी वेयर इट गोज़। मेरा तो बड़ा दिल है, मायरा और जुनैद का कपल मुझे इतना स्वीट लगा। अनुष अब्बासी, अली अंसारी परफॉर्मिंग रियली वेल बाय द वे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। एक पार्ट होता है जहाँ वो एकदम से गिरने लगता है और जीजी उन्हें पकड़ लेती हैं, तो कैसे वो बिल्कुल ही एक लव स्ट्रक सी लुक देता है। अली अंसारी एक लव स्ट्रक सी लुक देते हैं सबा कमर को। तो ऑल दो सीन्स आर वेरी गुड। तो आपका दिल चाहता है कि इस कपल का ब्रेकअप ना हो, लेकिन कहानी तो अभी एपिसोड 5 और 6 में है, अभी तो बड़े टॉर्चर्स आएंगे। ग्रेट फन, मोहम्मा इज़ ग्रेट फन, वेल परफॉर्म्ड, वेल नरेटेड, वेल पेस्ड। कांट वेट टू सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। 5 आउट ऑफ 5। चावल यार पे एपिसोड 35 की बात करते हैं। जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे एपिसोड 36 आ गया होगा, लेकिन I thought I wouldn't wait for episode 36 because not much is happening in सावल यार पिया। बातें हो रही हैं, कहानी कहाँ से कहाँ ट्विस्ट से जा रही है और अब इतने ट्विस्ट हो चुके कि आपको उतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती, आप इतने इंटरेस्टेड ही नहीं होते। फॉर इंस्टेंस यू नो, अब वीडियो किसने निकाली, वीडियो किसने रिलीज़ की, वीडियो मूसा कह रहा है निसार से कि पता करो एंड साकिब समीर डूइंग सो वेल इन दैट कैरेक्टर। जो एक छोटा सा कैरेक्टर है वो, क्योंकि उसकी बॉडी मूवमेंट्स उन्होंने फ़र्क कर ली तो वो इतना फ़न लग रहा है। एंड अलयार जो है वो अपने बाप को एक नई तरह से देख रहा है, रियलाइज़ कर रहा है कि उसका बाप एक क्रिमिनल है। मूसा ईवल है, अपनी बीवी से कह रहा है कि अगर अलयार फिर से उस लड़की के पास गया तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। तो मूसा अपने फुल ईवल कलर्स दिखा रहे, यही हो रहा है, ठीक है। एंड में पता चला जा रहा है कि वीडियो कहाँ से आई। अलयार का एक फ्रेंड है जो बहुत ही मुझे एक वीक कैरेक्टर लगता है, लैक्स डेप्थ, चंद लाइनों के लिए उन्हें रखा गया है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई डायलॉग बोल लेते हैं, वो है नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है कि पिया जो है वो सावल से कितना इम्प्रेस होती है, सावल के ऊपर पिया और उसकी फैमिली कितना डिपेंड करने लगे हैं। पिया के माँ बाप, एक पूरा सीन है जहाँ असलम कह रहे हैं कि बड़ा ज़र्फ वाला लड़का है, इसके खून में नेक माँ, इसके खून जो है ज़रूर नेक माँ बाप का है। और पिया की माँ कह रही है शर्म है उसकी आँख में। फिर सब एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं, पिया तुम मुझे माफ़ कर दो, वो कहती है अब्बू आप मुझे माफ़ कर दें। फिर सब सावल को थैंक यू कह रहे हैं। सावल कह रहा है मैं तो रास्ते का एक पत्थर हूँ, किसी के काम नहीं आ सकता, और जब तक मैं हूँ इनकी जगह दुश्मन के आगे मैं ही नज़र आऊँगा। हीरोज़ वाला ये डायलॉग्स हैं, बट देयर इज़ नथिंग रियली दैट्स हैपनिंग। ये ड्रामा अगर इन्हीं लूप से, इन्हीं ट्विस्ट से चलता रहा तो ये तो जितना मर्ज़ी लंबा चला जा सकता है, बट वी आर लूजिंग इंटरेस्ट। वो जो एक था एक लव स्टोरी जिसके लिए आप रूट कर रहे थे, वो जो एक कहानी थी जो चल रही थी, वो अब इतनी इधर उधर हो गई। असलम और मूसा की लड़ाई है तो चले जा रही है, उधर मूसा बड़े बड़े डिक्लेरेशन दे रहा है, उधर असलम कह रहा है कि मैं मरते दम तक लड़ूंगा मूसा से। बात कहीं जा रही नहीं। यहाँ पिया के ख़िलाफ़ एक
साइबर कैंपेन लॉन्च हुई है, उसके ख़िलाफ़ एक वीडियो आई है और अल्लाह यार कह रहा है मैं पता करूँगा, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, बट रियली इतनी बार ये थोड़ी 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 चीज़ें हो गई कि यू आर लूजिंग इंटरेस्ट। सावल यार पिया वॉज एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ इन अ रियली इंटरेस्टिंग वे एंड सब बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। और मैं तो सावल के कुर्तों से बड़ा हमेशा मैं नोट करती हूँ, जैसे इस बार एपिसोड 35 में, विच एपिसोड इज दिस, एपिसोड 35 में सावल एक ग्रीन रंग का कुर्ता पहना हुआ है जिसके पूरे गले के गोल स्वर्ली लाइंस की एम्ब्रॉयडरी है। बड़े ही शोख कोई टेम्परामेंट के डिज़ाइनर ने सावल के ये रंग बिरंगे कपड़े बनाए हैं। और सावल इज़ यू नो वेरी इनटू हिज क्लोथ्स, यू कैन टेल, क्योंकि जी सिर्फ रंग नहीं होते, एम्ब्रॉयडरीज होती हैं उसके कपड़ों पे मुख्तलिफ। तो आप ज़्यादा कुछ नोट ही नहीं करते क्योंकि कुछ इतना हो नहीं रहा। आई विश द ड्रामा वुड हैव बिन मोर इंटरेस्टिंग, इज़ बीइंग वॉच फॉर श्योर, बिकॉज आई थिंक लोगों की आदत में आ गए, लोगों की रूटीन में आ गए। बट आई वाज वंडरिंग व्हाट्स गोना हैपन, am I still saying कि ओ पिया सावल के साथ हो गया, अल्लाह यार के साथ? No, not anymore. I'm not that interested anymore. 2 out of 5. That's it for this time. I'll be returning next time and there'll be so much more to talk about because Ek Aur Pakeeza is debuting this week, and of course the usual round of dramas. There's so much to talk about every time. Till next time.